السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی اچھے ہوں گے۔ میں محمد نسیم ندوی آج پھر معلم الانشاء اول کی 12ویں تمرین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی تمرین تثنیہ و جمع میں موصوف و صفت کی مطابقت۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ موصوف صفت کے درمیان 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے: اعراب، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب یہاں 12ویں تمرین میں آپ پڑھیں گے تثنیہ و جمع میں موصوف و صفت کی مطابقت۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ واحد کے بعد تثنیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر زبانوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کہ واحد کے بعد تثنیہ کا ذکر کیا جائے، بلکہ واحد کے بعد فوراً جمع کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر سمجھیں گے کہ جمع مذکر سالم بنانے کا کیا قاعدہ ہے۔ مذکر عاقل کی صفت کی ایسی جمع جس کے واحد کا وزن برقرار رکھتے ہوئے آخر میں واو یا ما بعد نون مفتوح بڑھا کر جمع بنائی گئی ہو، جیسے ساجدن سے ساجدون، غافلن سے غافلون۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے، جیسے نجح الصالحون، اکرمت الصالحین، کن من الصالحین۔ یہ جمع مذکر سالم کے بنانے کا قاعدہ اور اس کا اعراب ہوا۔ اب آگے جمع مؤنث سالم کے بنانے کا قاعدہ اور اس کا اعراب۔ جمع مؤنث سالم اس مؤنث کی ایسی جمع جس کے واحد کا وزن برقرار رکھتے ہوئے آخر میں الف تا بڑھا کر جمع بنائی گئی ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ اس کا اعراب حالت رفع میں پیش کے ساتھ اور نصب و جر زیر سے دیا جاتا ہے، جیسے حضرت معلمات، مدحت معلمات، احسنت الی معلمات۔ یہ ہوا جمع مؤنث سالم کے بنانے کا قاعدہ اور اس کا اعراب۔ آگے آپ پڑھیں گے تثنیہ بنانے کا قاعدہ اور اس کا اعراب۔ ایک ہی لفظ سے 2 افراد یا اشیاء مراد لینے کے لیے لفظ کے آخر میں الف یا ما بعد نون مکسور بڑھا دیا جاتا ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں، جیسے طاولۃ سے طاولتان طاولتین، قلم سے قلمان قلمین۔ اس کا اعراب حالت رفع میں الف سے اور نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح سے آتا ہے، جیسے وقف القطاران، رأیت القطارین، سافرت بالقطارین۔ ایک ہوتا ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کہتے ہیں ایسی جمع جس کے واحد کا وزن توڑ کر جمع بنایا گیا ہو، اس کو بھی اصل اعراب دیا جائے گا، جیسے ہذہ ابواب، اغلقت ابوابا، دخلنا من ابواب۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے
حکم میں ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مفرد، تثنیہ اور جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے بنانے کا کیا قاعدہ ہے۔ اگر آپ کے یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو تمرین بنانا آپ کے لیے آسان ہے۔ آج کی تمرین شروع ہو رہی ہے۔ تثنیہ و جمع میں موصوف صفت کی مطابقت۔ پہلا جملہ ہے الماء الرائق۔ ماؤن جمع میاں کے معنی پانی، رائق یہ اس میں فاعل ہے، اس کے معنی صاف۔ ترجمہ ہوگا صاف پانی، یا کہہ سکتے ہو خوشگوار پانی۔ دوسرا جملہ الہواء نقی۔ ہواء جمع اہویہ کے معنی ہوا، نقی جمع نقا کے معنی صاف۔ ترجمہ ہوگا صاف ہوا۔ ان دونوں جملوں میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان میں موصوف واحد تھا تو صفت بھی واحد لائی، موصوف معرفہ تھا صفت بھی معرفہ لائی۔ تیسرا جملہ الانہار الجاریۃ۔ نہر جمع انہار کے معنی نہر، جاریۃ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے بہنا۔ ترجمہ ہوگا بہتی نہریں، جاری نہریں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انہار جمع مکسر ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ جمع مکسر غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس کی صفت واحد مؤنث لاتے ہیں، جیسے الانہار الجاریۃ، اور کبھی کبھی الجاریات بھی لے آتے ہیں۔ لیکن جب جمع لانا ہوگا تو جمع مؤنث ہی لانا ہوگا، جمع مذکر نہیں لا سکتے۔ چوتھا جملہ نجمانی لامیانی۔ نجمانی لامیانی یہ جملہ تثنیہ کا جملہ ہے۔ نجم جمع نجوم کے معنی ستارہ، اور لامیانی اس میں فاعل کا صیغہ ہے چمکنا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نجمانی تثنیہ ہے، یہ موصوف ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ لائے ہیں، نجمانی لامیانی۔ ترجمہ ہوگا کوئی دو چمکدار ستارے۔ چوتھا جملہ الجبال الشامخۃ ہے۔ جبل جمع جبال کے معنی پہاڑ، شامخۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اونچا۔ یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الجبال یہ جمع مکسر ہے، غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس کی صفت بھی واحد مؤنث لائیں گے۔ الجبال الشامخۃ اور الشامخات بھی لا سکتے ہیں، اس کی وضاحت میں نے تیسرے جملے میں کر دی ہے۔ ترجمہ ہوگا الجبال الشامخۃ اونچے پہاڑ۔ چھٹا جملہ المسلمون الصادقون۔ مسلمون جمع مسلمون مسلمان، صادقون جمع صادقون سچ بولنے والے۔ المسلمون جمع مذکر سالم ہے، اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ ترجمہ ہوگا المسلمون الصادقون سچے مسلمان۔ ساتواں جملہ رجال صالحون۔ رجل جمع رجال کے معنی مرد، صالحون جمع صالحون کے معنی نیک۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ رجال جمع مکسر ہے اور یہ ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت جمع لائیں گے صالحون۔ رجال صالحون کچھ نیک لوگ۔ آٹھواں جملہ وردۃ مفتحۃ۔ وردۃ یہ ورد کا واحد ہے، معنی گلاب۔ مفتحۃ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وردۃ اور مفتحۃ یہ نکرہ جملہ ہے۔ ترجمہ ہوگا ایک گلاب کا کھلا ہوا پھول،
نواں جملہ تلمیذانی مجتہدانی، تلمیذ جمع تلامید کے معنی طالب علم، مجتہد محنتی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دونوں موصوف یہاں پر تثنیہ ہیں، تلمیذانی، اس لیے صفت بھی ہم یہاں پر تثنیہ لائے ہیں، تلمیذانی مجتہدانی، کوئی دو محنتی طالب علم۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جب معرفہ آئے تو کوئی یا ایک کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اور جب نکرہ آئے تو کوئی یا ایک کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ 10واں جملہ البنات الصالحات، بنت جمع بنات کے معنی لڑکی، صالحۃ جمع صالحات کے معنی نیک۔ البنات الصالحات، البنات یہ جمع مکسر ہے لیکن یہ ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائیں گے، ترجمہ ہوگا نیک لڑکیاں۔ 11واں جملہ اقلام ثمینۃ، قلم جمع اقلام کے معنی قلم، ثمینۃ جمع ثمینات کے معنی قیمتی۔ یہ جملہ نکرہ جملہ ہے اور اقلام جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی صفت جو ہوگی وہ واحد مؤنث کے حکم میں آئے گی، اقلام ثمینۃ، کچھ قیمتی قلم، اور ہم ثمینات بھی لا سکتے ہیں، اس کی تشریح میں تیسرے جملے میں کر چکا ہوں۔ 12واں جملہ المنارتان الطویلتان، منارتن کے معنی منارہ، طویلتن کے معنی اونچا۔ یہ تثنیہ جملہ ہے اور معرفہ جملہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ اور معرفہ لائیں گے، المنارتان الطویلتان، دو لمبے مینار۔ الدوات المملوءۃ، دواتن جمع دوات، دواتن کے معنی دوات، مملوءۃ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بھرا ہوا، یہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لائیں گے، الدوات المملوءۃ، بھری ہوئی دوات۔ آخری جملہ الامہات المؤمنات ہے، امن جمع امہات کے معنی ماں، مؤمنۃ جمع مؤمنات کے معنی ایمان لانے والی۔ یہ جمع ہے، اس کی صفت بھی جمع لائی گئی ہے اور یہ ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے صفت بھی جمع لائیں گے، الامہات المؤمنات، مومن مائی۔ یہ تمرین سمجھنے سے پہلے جو ہم نے آپ کو جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، تثنیہ کا قاعدہ اور جمع مکسر کا قاعدہ سمجھایا ہے اس کو یاد کر لیجئے گا، اسی کے بعد اس تمرین کو بنائیے گا، اور اگر آپ اس سے پہلے اس تمرین کو بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ غلطی کریں گے، اس لیے پہلے اسی کو سمجھیں۔ امید ہے کہ آپ کے درس سمجھ میں آیا ہوگا، ہم جلد حاضر ہوں گے اگلی تمرین کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔